خوش آمدید۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک بہت ہی غیر معمولی صورتحال پر بات کرنے والے ہیں۔ حیدرآباد سندھ کے اگلے 14 دنوں کا موسم۔ اور یقین جانیے یہ کوئی عام موسمی پیشگوئی نہیں ہے، یہ اعداد و شمار ایک انتہائی سخت اور کٹھن صورتحال کی پوری کہانی بیان کر رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان اعداد و شمار کی تہوں میں کیا چھپا ہے اور آنے والے 2 ہفتے ماحول کے لیے کیا معنی رکھتے ہیں۔ ذرا سب سے پہلے اس ہندسے پر غور کیجیے۔ 47 ڈگری سینٹی گریڈ، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ وہ گرمی ہے جو اصل میں انسانی جسم کو محسوس ہوگی۔ یہ محض ایک نمبر نہیں ہے، بلکہ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ آنے والے دن کس قدر شدید، بے رحم اور جھلسا دینے والے ثابت ہونے والے ہیں۔ اسی ایک نمبر سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہم جس موسمی ڈیٹا کی بات کر رہے ہیں وہ کتنا سنگین ہے۔ تو ہم اس جائزے کو کیسے سمجھیں گے؟ سب سے پہلے پیشگوئی کا تعارف، پھر اس شدید گرمی کا سراغ لگائیں گے، اس کے بعد بدلتے آسمانوں اور ہواؤں کا جائزہ ہوگا، اور آخر میں یو وی انڈیکس یعنی سورج کی خطرناک شعاؤں پر بات ہوگی۔ چلیے سیدھے آگے بڑھتے ہیں۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے حصے سے، جائزے کا تعارف اور پیشگوئی کے کچھ مستقل عوامل۔ یہاں طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے اوقات میں ایک حیرت انگیز تسلسل پایا جاتا ہے۔ سورج روزانہ تقریباً ایک ہی وقت پر یعنی صبح 5:35 کے قریب نکلتا ہے اور شام 7:10 کے آس پاس غروب ہوتا ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ دن کی روشنی کا دورانیہ بالکل ایک جیسا ہے اور زمین کو مسلسل بغیر کسی وقفے کے ایک جیسی حرارت مل رہی ہے، جس سے گرمی جمع ہونے کا پورا موقع ملتا ہے۔ اور اب ذرا اس تلخ حقیقت کو دیکھیے، 0.0 ملی میٹر بارش۔ جی ہاں، پورے 14 دنوں تک بارش کا ایک قطرہ تک برسنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ بالکل خشک موسم، اور ظاہر ہے جب ماحول کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کوئی قدرتی ذریعہ ہی موجود نہ ہو تو گرمی کی یہ شدت مزید خطرناک اور تکلیف دہ ہو جاتی ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، جہاں ہم اس شدید گرمی کا سراغ لگائیں گے اور دیکھیں گے کہ درجہ حرارت میں کیا نمایاں فرق ہے۔ دیکھیے، تھرمامیٹر پر جو درجہ حرارت نظر آتا ہے وہ پوری کہانی کبھی نہیں بتاتا۔ اصل درجہ حرارت اور جو گرمی انسانی جسم حقیقت میں محسوس کرتا ہے، ان دونوں کے درمیان ایک بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ اور سچ تو یہی ہے کہ یہی وہ فرق ہے جو حیدرآباد کے اس موجودہ موسم کو واقعی انتہائی کٹھن اور جان لیوا بناتا ہے۔ مثال کے طور پر 27 مئی کے ڈیٹا کو ہی لے لیں۔ اصل درجہ حرارت 43 ڈگری ہے، لیکن اور یہ واقعی ہوش ربا ہے، جو گرمی محسوس ہوگی وہ 47 ڈگری تک جا پہنچے گی۔ پورے 4 ڈگری کا فرق۔ اس سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ ہوا کا دباؤ اور دیگر موسمی عوامل مل کر کس طرح گرمی کی شدت میں کئی گنا اضافہ کر دیتے ہیں۔ حقیقت ان اعداد و شمار سے کہیں زیادہ سنگین ہوتی ہے۔ لیکن یہاں کہانی میں ایک دلچسپ موڑ بھی آتا ہے۔ اگر پہلے ہفتے کا دوسرے ہفتے سے موازنہ کیا جائے تو ایک واضح تبدیلی نظر آئے گی۔ پہلا ہفتہ 41 سے 46 ڈگری تک کی شدید گرمی کا ہے، جبکہ دوسرے ہفتے میں درجہ حرارت قدرے گر کر 38 اور 39 ڈگری کے درمیان آ جاتا ہے۔ بظاہر تو یہ ایک راحت محسوس ہوتی ہے نا؟ لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ یہ آگے چل کر واضح ہوگا۔ چلیے اب تیسرے حصے کی طرف چلتے ہیں، بدلتے آسمان اور ہوائیں اور فضا میں آنے والی بتدریج تبدیلیاں۔ درجہ حرارت کے اس گرتے ہوئے رجحان کے پیچھے دراصل کچھ بڑی لطیف فضائی تبدیلیاں ہیں۔ یکسانیت کا شکار تیز دھوپ والا آسمان آخرکار بدلتا ہے۔ 24 مئی کو آسمان بالکل صاف ہے، پھر 2 جون کو دوپہر میں بادل آنا شروع ہوتے ہیں۔ 3 جون کو آسمان مکمل طور پر بادلوں سے ڈھک جاتا ہے اور 7 جون تک ان بادلوں میں بتدریج اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ یہ مسلسل چلچلاتی دھوپ کے بعد ایک واضح تبدیلی ہے۔ اور اگر ہوا کی رفتار پر نظر دوڑائی جائے تو اس میں بھی زبردست اتار چڑھاؤ ملتا ہے۔ 24 مئی کو ہوا کی رفتار 41 کلومیٹر فی گھنٹہ کے بلند ترین سطح پر ہوتی ہے، پھر 30 مئی کو گر کر صرف 18 کلومیٹر فی گھنٹہ رہ جاتی ہے۔ لیکن جون کے پہلے ہفتے میں جب بادل آتے ہیں تو یہ دوبارہ 30 کلومیٹر کی دہائی میں مستحکم ہو جاتی ہے۔ یہ بدلتی ہوائیں موسم کے احساس کو مسلسل تبدیل کر رہی ہیں۔ اب اس پوری موسمیاتی پہیلی کا سب سے دلچسپ حصہ دیکھیے۔ 30 مئی کو درجہ حرارت 46 ڈگری ہے، لیکن ہوا میں نمی صرف 13% ہے، بالکل چپتی ہوئی خشک گرمی۔ دوسری طرف 7 جون کو درجہ حرارت 38 ڈگری پر آ جاتا ہے، لیکن ہوا میں نمی بڑھ کر 39% ہو جاتی ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ محسوس کیا جانے والا درجہ حرارت دوبارہ 43 ڈگری تک چھلانگ لگا دیتا ہے۔ یعنی تھرمامیٹر پر ہندسے کم ضرور ہوئے، لیکن اس بڑھتی ہوئی نمی کی وجہ سے جسم کو کوئی خاص راحت نہیں ملی۔ آئیے اب چوتھے اور آخری حصے کا رخ کرتے ہیں، یو وی انڈیکس کا خطرہ، جو کہ واقعی ایک پوشیدہ دشمن ہے۔ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ لیول 10 یو وی انڈیکس کا اصل مطلب کیا ہے۔ یہ صرف تیز دھوپ یا عام روشنی کی بات نہیں ہو رہی،
یہ انتہائی زیادہ خطرے کی کیٹیگری ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ اگر بغیر کسی حفاظتی تدبیر کے دھوپ میں جایا جائے تو جلد اور صحت کو شدید اور فوری نقصان پہنچنے کا زبردست خطرہ ہے۔ یہ ڈیٹا کی وہ وارننگ ہے جسے کسی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ 24 مئی سے 1 جون تک یعنی مسلسل 9 دن تک یو وی انڈیکس لیول 10 کی انتہائی خطرناک سطح پر ڈٹا رہتا ہے۔ اس میں ذرا بھی کمی نہیں آتی۔ لیکن پھر 2 جون سے 7 جون کے درمیان جب آسمان پر بادلوں کا آنا جانا شروع ہوتا ہے تو یہ انڈیکس 5 یعنی درمیانے درجے سے لے کر 10 کے انتہائی بلند درجے کے درمیان اوپر نیچے ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بات بڑی واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہے کہ 3 جون کو جب آسمان پر بادل چھا جاتے ہیں تو یو وی انڈیکس فوراً گر کر 5 پر آ جاتا ہے، لیکن 5 اور 6 جون کو جیسے ہی دوبارہ دھوپ نکلتی ہے یہ واپس 10 پر جا پہنچتا ہے، اور پھر 7 جون کو بادلوں کی وجہ سے دوبارہ 5 پر آ جاتا ہے۔ یعنی بادل تھوڑی دیر کے لیے سورج کی ان خطرناک شعاؤں سے ایک عارضی پناہ ضرور دیتے ہیں، لیکن خطرہ پوری طرح ٹلتا نہیں ہے۔ تو اگر ان تمام معلومات کو سمیٹا جائے تو ہمارے سامنے کیا حتمی خاکہ بنتا ہے؟ ایک بے رحم، مسلسل اور خشک گرمی کی لہر جو پورے 14 دن تک چلنے والی ہے۔ مسلسل ہائی یو وی انڈیکس، ہوش اڑا دینے والی شدت کی گرمی اور 0 ملی میٹر بارش، دور دور تک کسی حقیقی اور ٹھوس راحت کا کوئی نشان نہیں ہے۔ اور آخر میں یہ تمام تفصیلات ایک بہت گہرے سوال پر لا کر کھڑا کر دیتی ہیں۔ ایک ایسا ماحول اور وہاں بسنے والے لوگ پورے 2 ہفتوں تک 47 ڈگری سینٹی گریڈ کی اس جان لیوا محسوس ہونے والی گرمی، انتہائی خطرناک الٹرا وائلٹ شعاؤں اور 0 ملی میٹر بارش کا مقابلہ آخر کیسے کرتے ہیں؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو قدرتی نظام اور انسانی برداشت کی حد کو سمجھنے کے لیے گہری سوچ بچار پر مجبور کر دیتا ہے۔